یہ پکڑ نواب زادی کی بچی۔ ایک بھاری سنسناتی ہوئی ہوا کی لہر کے ساتھ کپڑوں کا ایک پورا وزنی گٹھڑ اشمل کے چہرے اور نازک کندھوں پر آ کر لگا۔ کپڑوں کے اس اچانک اور زوردار بوجھ سے اس کا توازن بگڑا اور وہ لکڑی کے تخت سے نیچے پکے کھردرے سرخ اینچوں کے فرش پر جا گری۔ دائیں کوہنی زمین سے بری طرح رگڑ کھا کر سرخ ہوئی اور گوری چمڑی اکھڑنے سے خون کی ایک ننھی سرخ بوند ابھر آئی۔ بھگوڑی ماں کی بیٹی، صبح سے دوپہر ہونے کو آئی اور تیرے نخرے ہی ختم نہیں ہو رہے۔ یہ سارے کپڑے استری کر کے آدھے گھنٹے میں میرے کمرے میں پہنچ جانے چاہیے، ورنہ یاد رکھنا کہ تجھے اس حویلی کے کسی کونے میں پھینکوں گی۔ ممانی زبیدہ دالان کے بھاری ریشمی پردے کو ایک جھٹکے سے ہٹاتی ہوئی نمودار ہوئیں، جن کے چہرے پر ہمیشہ رہنے والی بیزاری اس وقت انتہا کو چھو رہی تھی۔ حویلی کی چھوٹی بہو ہونے کے باوجود زبیدہ ممانی کا روب اور کینہ پرور روپ اس حویلی کے بند دروازوں کے پیچھے کا سب سے بڑا سچ تھا، جہاں وہ اپنی نند کے پرانے فیصلے کا غصہ آج تک اس معصوم لڑکی پر نکال رہی تھی، جس کی ماں نے برسوں پہلے اپنی پسند کی شادی کے لیے حویلی کی دہلیز لانگھی تھی۔ باہر کی دنیا، محلے کی مجالس اور رشتہ داروں کے لیے وہ ایک نہایت پارسا تسبیح ہاتھ میں لیے پھرنے والی حجن بی بی تھی۔ ان کی منافقت کا یہ عالم تھا کہ جیسے صرف زبیدہ بیگم پر پردہ کرنا ان کے جیٹ کے سامنے ہی فرض ہو۔ جب وہ سامنے آتے تو وہ اپنا دوپٹہ ناک تک کھینچ لیتی، مگر حویلی کے باقی دیور اور خاندان کے ہر دوسرے مرد کے سامنے وہ بلا جھجک آ جاتی۔ یہ مکھوٹا صرف ان کی نام نہاد دینداری کا ایک ہتھیار تھا۔ اشمل نے اپنی چادر کے پلو سے ماتھے کا پسینہ پوچھا اور سہم کر فرش پر بکھرے کپڑوں کو سمیٹنے لگی۔ وہ 19 سالہ اشمل کی آنی تھی، جس کا حسن اس تپتی حویلی میں ایک معصوم گناہ کی طرح چمکتا تھا۔ اس کا رنگ نکھرا ہوا گورا تھا، جس پر گرمی اور مشقت کی وجہ سے ایک قدرتی سرخی بکھر جاتی تھی۔ اس کی بڑی بڑی ہرنی جیسی کالی کاجل لگی آنکھیں کسی گہرے خوف یا آنسوؤں کی زد میں رہتی اور اس کے گلابی تیکھے ہونٹ سسکیاں ضبط کرنے کے عادی ہو چکے تھے۔ اس کے چہرے کی معصومیت اور سادگی ایسی تھی کہ دیکھنے والا ایک پل کو رک کر اسے دیکھتا ہی رہ جاتا۔ ابھی وہ کپڑے اٹھا ہی رہی تھی کہ حویلی کا بڑا سنگ مرمر کا صدر دروازہ ایک بھاری گونج کے ساتھ کھلا اور بوٹوں کی ایک دھیمی مگر روب دار دھمک نے پورے دالان کے ماحول کو یک دم منجمد کر دیا۔ باہر کھڑی سرکاری اسکارٹ کی گاڑیاں اور محافظوں کی مستدی اس بات کا پتہ دے رہی تھی کہ حویلی کا سب سے مضبوط ستون قدم رکھ چکا ہے۔ وہ شہرام سہروردی تھا، 29 سالہ شہرام، جو اتنی کم عمری میں اپنی غیر معمولی قابلیت اور فولادی اعصاب کے باعث دارالحکومت اسلام آباد کا سب سے بڑا اور طاقتور ناظم اعلیٰ پولیس بن چکا تھا، جس کے نام کے روب سے بڑے بڑے مجرم کانپتے تھے۔ 6 فٹ کا روب دار کڑیل وجود، سیاہ رنگ کی چست فٹنگ والی پتلون اور اوپر گہرے سرمئی رنگ کی استری شدہ شرٹ میں اس کا کثرتی بدن اور چوڑے شانے اور بھی زیادہ روبدار لگ رہے تھے۔ اس کے چہرے پر ایک مغرور، ناقابل تسخیر سنجیدگی تھی۔ اس کا حسن کوئی روایتی چاکلیٹی ہیرو جیسا نہیں تھا، بلکہ اس کی گہری سیاہ اور تیکھی آنکھوں میں بلا کا جلال اور مردانہ وجاہت تھی جو کسی کو بھی اپنے صحن میں جکڑ لے۔ اس کے چہرے کے تیکھے نقوش، مضبوط جبڑے اور کٹیلی گھنی داڑھی اس کے روبدار، حاکمانہ اور افسرانہ مزاج کی عکاسی کرتی تھی۔
اس کی تیز نظروں نے فرش پر گری روتی ہوئی اشمل اور اس کی چھلی ہوئی کوہنی کا طواف کیا تو اس کے جھبڑے سختی سے بھیج گئے، مگر اس نے اپنے چہرے پر سختی کا لبادہ اوڑھ لیا۔ وہ انتہائی نپے تلے قدموں سے چلتا ہوا اشمل کے بالکل قریب آ کر رک گیا، جہاں اس کا طویل وجود اشمل پر ایک گہرے سائے کی طرح چھا گیا۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے؟ شہرام کی بھاری اور روبدار آواز نے دالان کی دیواروں کو ہلا دیا۔ اس نے جھک کر اشمل کو دیکھا۔ اس کے لہجے میں ہمدردی کے بجائے ایک تیکھی جھڑک تھی۔ اٹھو یہاں سے، 19 سال کی ہو گئی ہو لیکن عقل اب بھی گھٹنوں میں ہے۔ فرش پر بیٹھ کر تماشا بننے کا کتنا ہی شوق ہے تمہیں؟ سیدھی کھڑی ہو جاؤ۔ ارے یار شہرام، کیوں تپتی دوپہر میں بیچاری پر اپنا یہ نازم اعلی والا روب جھاڑ رہے ہو؟ ایک کھلکھلاتی ہنستی ہوئی آواز گونجی اور بہزاد سہروردی دالان کی سیڑھیاں اترتا ہوا صحن میں آیا۔ بہزاد جو عمر میں شہرام کے برابر یعنی 29 سال کا تھا، مگر مزاج میں اس سے بالکل الٹ۔ وہ بھی ملک کے سب سے حساس اور خفیہ ادارے کا ایک نڈر اور انتہائی ہوشیار سربراہ تھا، مگر اس وقت اس کا سراپا بالکل لاؤبالی اور رفزا تھا۔ نیلے رنگ کا سادہ سا پاجامہ اور اوپر ڈھیلی ڈھالی سی سفید شرٹ جس کی آستینیں اوپر چڑھی ہوئی تھی، اور اس کا یہ بے فکری سے بھرا بکھرا ہوا حلیہ دراصل اس کے خفیہ مشن کا ایک بہترین مکھوٹا تھا، جس کے پیچھے ایک تیز ترین دماغ چھپا تھا۔ چوڑے شانے، ہلکی بھوری آنکھیں اور ماتھے پر بکھرے گھنگریالے بال اس کے مردانہ حسن کو ایک اکھڑ اور دلکش رنگ دے رہے تھے۔ وہ کندھے پر عکاسی لٹکائے بے فکری سے چلتا ہوا سیدھا شہرام اور اشمل کے درمیان آ کھڑا ہوا۔ بہزاد نے جھک کر مسکراتے ہوئے اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر فرش پر بکھرے کپڑوں کو سمیٹنے میں اشمل کا ہاتھ بٹایا۔ اس نے اپنی جیب سے ایک ریشمی سفید رومال نکال کر نہایت نرمی سے اشمل کی چوٹ کھائی کوہنی پر رکھا اور ہالے سے اس کی چادر کو سیدھا کیا۔ یہ لو اشمل، کیوں روتی ہو یار؟ تم سے کہاں تو ہے، جو پریشانی ہو مجھے بتایا کرو۔ بہزاد نے ایک انتہائی پیار بھرے شوق اور خوبصورت ہنسی مذاق والے لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے کی وہ دلکش چمک اشمل کے سہمے ہوئے دل کو ایک سکون کا احساس دے رہی تھی۔ اس نے ایک ہلکی سی چٹکی اشمل کے کان کے پاس ہوا میں بجائی۔ اور دیکھو، اگر یوں ہی اس لیے فرش پر بیٹھ کر موتی بہاتی رہو گی تو حویلی کے صحن میں تالاب بن جائے گا، اور پھر مجھے تمہیں یہاں سے نکالنے کے لیے کشتی منگوانی پڑے گی۔ اب جلدی سے مسکراؤ، ورنہ میں دادا جان سے تمہاری شکایت لگا دوں گا کہ تم مجھ سے بات نہیں کر رہی۔ اشمل نے سہم کر اپنی آنکھیں اٹھائیں تو اس کے اداس چہرے پر خوف کے درمیان ایک پل کے لیے ہلکی سی مسکراہٹ جھلکی۔ وہ ان دونوں بھائیوں کو بچپن سے صرف نام سے پکارتی تھی، کیونکہ نانا جان نے شہرام کو بھائی کہنے سے روکا تھا اور بہزاد کو خود اس کا بھائی بننا پسند نہیں تھا۔ بہزاد کا یہ انداز دیکھ کر شہرام کی آنکھوں میں جیسے چنگاریاں دہکنے لگیں۔ اس نے اپنی مٹھیاں اس زور سے بھینچی کہ اس کی کلائی کی رگیں تن گئیں۔ بہزاد کا یہ انداز، اس کا اپنا جدید حلیہ، اس کے پیچھے چھپا اس کا بڑا عہدہ اور یہ حد سے بڑی ہمدردی شہرام کے اندر ایک پوشیدہ اور جنونی عشق کو بری طرح للکار رہی تھی، کیونکہ وہ اکیلا جانتا تھا کہ بچپن سے اشمل کی خفیہ نسبت صرف اس کے نام لکھی جا چکی ہے، اور بہزاد کا یہ جھکاؤ حویلی میں ایک بڑا طوفان لانے والا تھا۔ ممانی زبیدہ تو اپنا زہر اگل کر پیر پٹکتی ہوئی اندر جا چکی تھی، مگر صحن کا ماحول اب بھی شہرام کے جلال کی وجہ سے بوجھل تھا۔
وہ اپنی پتلون کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اپنی گہری پتھریلی نظروں سے نیچے دیکھ رہا تھا، جہاں بہزاد اور اشمل دونوں اب بھی فرش پر بیٹھے ہوئے تھے۔ بہزاد نہایت نرمی سے اشمل کو دلاسا دے رہا تھا اور اشمل سہمے ہوئے انداز میں اپنے ہاتھ میں تھما وہ سفید ریشمی رومال دیکھ رہی تھی، جبکہ شہرام کے چہرے پر غصے کی لکیریں مزید گہری ہو رہی تھیں۔ بہزاد، اپنی اس حد سے بڑی مروت کو ذرا لگام لگا دو۔ شہرام نے اپنی بھاری اور سرد آواز میں طنز کا تیر چلایا۔ اور تم اشمل، کوئی تمہیں یہاں کھڑے کھڑے چار باتیں سنا جائے اور تمہارے پاؤں تلے زمین نکل جائے، تمہیں ذرا برابر بھی عقل نہیں ہے؟ عقل نہ ہو تو انسان حویلی کی بیٹی ہو کر بھی تماشا بن جاتا ہے۔ ارے بھائی، کیوں دوپہر کے اس تپتے مسلح پر ہر وقت اس معصوم کے پیچھے پڑے رہتے ہو؟ شہرام سہروردی۔ صحن کے بالائی برآمدے کی لکڑی کی ریلنگ پر ایک ضعیف لیکن مضبوط ہاتھ نمودار ہوا۔ سفید ململ کا کرتا پاجامہ پہنے، کندھے پر روایتی کشمیری شال سجائے، دادا جان اپنی آبنوس کی لاٹھی ٹیکتے ہوئے سیڑھیوں پر نمودار ہوئے۔ ان کے سفید بالوں اور چہرے کی جھریوں میں ایک عجب سی شگفتگی اور چلبلا پن تھا، جو حویلی کے اس بوجھل ماحول کو ایک ہی پل میں بدل دینے کے لیے کافی تھا۔ وہ اپنی لاٹھی کی کھٹ کھٹ کے ساتھ سیڑھیاں اترے اور سیدھے ان تینوں کے پاس آ کر رک گئے۔ انہوں نے پہلے فرش پر ایک ساتھ بیٹھے بہزاد اور اشمل کو دیکھا اور آخر میں اپنی اینک کے اوپر سے شہرام کے اس روبدار وجود کو گھورا، جو اس وقت بھی غصے سے تشنج کا شکار تھا۔ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے شہرام؟ جب دیکھو اس بچی پر برسنا شروع کر دیتے ہو، صبح ہو، دوپہر ہو یا شام۔ تمہارا یہ 12 بجا ہوا چہرہ دیکھ کر تو انسان حویلی میں سانس لینا بھول جائے۔ دادا جان نے اپنی لاٹھی فرش پر ٹکاتے ہوئے ایک انتہائی چلبلے اور مزاحیہ انداز میں کہا۔ شہرام نے ایک گہرا سانس لیا، اس کی مٹھیاں بھیجی اور اس نے دادا جان کی طرف دیکھا۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی بے بسی اور خفگی ابھر آئی۔ دادا جان، آپ کو کیا ہمیشہ میں ہی غلط لگتا ہوں؟ ارے جانا بھائی، یہ تیرا تھانہ نہیں ہے جہاں تو ہر وقت کچہری کھول کر بیٹھ جائے۔ دادا جان نے اپنا ہاتھ ہوا میں لہراتے ہوئے اسے دیسی انداز میں جھڑکا۔ یہ اسلام آباد کا محکمہ پولیس نہیں، میری حویلی ہے۔ یہاں مجرم نہیں، میرے بچے رہتے ہیں۔ گھر کو گھر رہنے دے۔ ہر وقت کا یہ نازم آلہ والا مکھوٹا اتار کر باہر گاڑی میں رکھ چھوڑ آیا کر۔ دادا جان کا یہ جملہ سن کر فرش پر بیٹھے بہزاد کے چہرے پر ایک فاتحانہ اور دلکش مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ وہیں بیٹھے بیٹھے دادا جان کی طرف دیکھنے لگا۔ دیکھا دادا جان، میں بھی تو اسے یہی سمجھا رہا تھا کہ اس تپتی دوپہر میں مفت کا روب جھاڑنا اچھی بات نہیں ہوتی۔ بہزاد نے شہرام کو چڑھاتے ہوئے شرارتی انداز میں کہا۔ تم تو چپ ہی رہو، رانگ نمبر۔ دادا جان نے گھوم کر لاٹھی کا رخ بہزاد کی طرف کر دیا۔ تمہاری یہ باتیں بھی مجھے سب معلوم ہیں۔ عکاس بنے پھرتے ہو، گلے میں یہ کالی ڈبیا لٹکا کر دن بھر حویلی میں گھومتے رہتے ہو، جیسے پوری دنیا کی تصویریں تم نے ہی کھینچنی ہیں۔ کبھی حویلی کی بھی کوئی ڈھنگ کی تصویر کھینچ لیا کرو، یا صرف اس کا وزن اٹھانے کا شوق چڑھا ہے تمہیں؟ دادا جان کی اس شگفتہ ملامت پر بہزاد نے ہنستے ہوئے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیا، جبکہ نیچے بیٹھی اشمل نے جلدی سے اپنے دوپٹے کے پلو سے اپنے چہرے کو چھپایا تاکہ اس کی ہنسی باہر نہ آ جائے۔ شہرام نے جب اشمل کے چہرے پر وہ ہلکی سی مسکراہٹ کو دیکھا تو اس کے ابلتے دل کا لاوا ایک دم تھم سا گیا، مگر اس کا مغرور مزاج اسے جھکنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ وہ بغیر کچھ کہے اپنی بھاری قدموں کی دھمک چھوڑتا ہوا لاؤنج کی طرف بڑھ گیا۔ زبیدہ بیگم اشمل کو جھاڑ پلانے اور اس کی ماں کے تانے دینے کے بعد بڑے فخر سے گردن تانے کچن میں ہنڈیا بنا رہی تھیں۔ اسی وقت شہرام وہاں آ دھمکا۔ اس نے آ کے زبیدہ بیگم کو اس قدر غسیلی اور سرد نظروں سے گھورا کہ ایک لمحے کے لیے ان کا وجود کانپ گیا۔ اگلے لمحے سنبھلتے ہوئے اپنے مخصوص بناوٹی دینداری جھوٹے لبادے کو اوڑھ کر بے حد نیک پروین بن کر کہنے لگی، اللہ میرا بیٹا، کیا ہوا ہے؟ کیوں ایسے دیکھ رہے ہو؟ کیوں اتنے غصے میں ہو؟ ان کی اس بناوٹ پر شہرام کے جبڑے مزید بھج گئے اور اس نے بے حد تمیز اور تقدس کا خیال رکھتے ہوئے صرف ایک ہی بات ان سے کہی، آج کے بعد اگر آپ نے اشمل کو کوئی بھی تکلیف پہنچائی، ذہنی یا جسمانی، تو یاد رکھیے گا میں لحاظ نہیں کروں گا کہ آپ میری چچی ہیں۔ اب یوزر کوئی بھی ہو، میری فیملی یا باہر سے، اس کی ایک ہی سزا ہے اور وہ ہے حوالات۔
ساری زندگی جیل کے پیچھے سڑھاؤں گا آپ کو۔ آپ اسے اکیلا مت سمجھیے گا۔ اللہ، استغفر اللہ، کیسا الزام لگا رہے ہو؟ کوئی گواہ ہے تمہارے پاس کہ میں نے اسے کچھ کہا ہے؟ میں نے اپنی ان 2 آنکھوں سے دیکھا ہے چچی، صحن میں آپ کو اس پہ ظلم کرتے ہوئے اور اسے پھپھی کے بھاگ جانے کے طعنے دیتے ہوئے۔ لہٰذا آج کے بعد اپنی حد مت بھولیے گا، ورنہ مجھے یہ بھولتے وقت نہیں لگے گا کہ آپ میری چچی ہیں۔ بہت بدتمیز ہو گئے ہو تم، میں تو تمہارے منہ بھی نہیں لگنا چاہتی۔ میں ثریا بھابھی سے بات کروں گی، جس سے چاہے بات کریں، جس سے چاہے کہیں۔ اور رہی امی، تو ان سے میں خود نمٹ لوں گا۔ آج کل وہ بھی آپ کے ہی نقش قدم پر چل رہی ہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، بھولیے گا مت میری نصیحت کو۔ اتنا کہہ کر شاہرام غصے سے پیر پٹکتا ہوا ایک بے حد حقارت بھری نظر زبیدہ پر ڈالتا ہوا وہاں سے چلا گیا، جبکہ زبیدہ کے ہاتھ پیر اب بھی شاہرام کی گرجدار آواز اور اس کی دی جانے والی آخری وارننگ پر پوری طرح کپکپا رہے تھے۔ کچن میں لگی آگ کی تپش ابھی مدھم بھی نہیں ہوئی تھی کہ زبیدہ کے دل میں لگی حسد اور انتقام کی آگ مزید بھڑک اٹھی۔ شاہرام کے کچن میں سنائے گئے سخت جملے اسے اندر تک جھلسا گئے تھے۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی ادھر ادھر دیکھتے ہوئے خاموشی سے بالائی منزل پر ثریا بیگم کے کمرے کی طرف بڑھی۔ وہاں ثریا بیگم اور چھوٹی چچی شمع پہلے ہی گمسم بیٹھی شاہرام کے تیوروں پر پچھتا رہی تھی۔ زبیدہ نے کمرے میں داخل ہوتے ہی دروازہ اندر سے بند کیا اور ان دونوں کے قریب آ کر کٹ پتلی کی طرح ہاتھ ہلاتے ہوئے دھیمی مگر زہریلی آواز میں بولی، بھابھی بیٹھی کیا دیکھ رہی ہیں آپ؟ اس شاہرام کے تیور دیکھے ہیں آپ نے؟ کچن میں سگی چچیوں کو سناتے ہوئے اس کی زبان نہیں کانپتی؟ اور یہ سب اس منحوس اشمل کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ جب تک وہ اس سہروردی حویلی میں ہے، ہماری حکومت اور چودراہٹ مٹی میں ملتی رہے گی۔ ثریا بیگم نے غصے سے تل ملا کر کہا، تو میں کیا کروں زبیدہ؟ میرا اپنا خون، میرا سگا بیٹا DIG کی وردی پہن کر میرے ہی سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اسی وقت چھوٹی چچی شمع کا مکار دماغ تیزی سے چلا۔ اس کے چہرے پر ایک کریہا مسکراہٹ ابھری۔ اس نے دونوں کے قریب ہو کر سرگوشی کی، ایک راستہ ہے بھابھی، اس اشمل منحوس کو ہمیشہ کے لیے اس گھر سے کالی بھیڑ بنا کر نکالنے کا۔ بھابھی، آپ کا وہ جو خاندانی رانی ہار ہے نا، جو اماں مرومہ نے مرتے وقت خاص آپ کو دیا تھا، کیوں نہ وہ ہار ہم خاموشی سے اشمل کے کمرے میں چھپا دیں؟ زبیدہ کی آنکھیں چمک اٹھی۔ ہائے شمع، کیا دماغ پایا ہے تو نے؟ پھر کیا ہوگا؟ شمع نے اپنے دوپٹے کا پلو لہراتے ہوئے مکارانہ انداز میں کہا، پھر کیا ہوگا؟ پھر اگلی صبح بھابھی آپ حویلی کے دالان میں چوری کا زبردست ناٹک کرنا، رونا چلانا، ہم پارسا بن کر کہیں گے، ہائے بھائی بھی اس سوروردی حویلی میں چوری۔ پھر ہم خود کہیں گے شک دور کرنے کے لیے سب کے کمروں کی تلاشی لی جائے۔ 2-4 کمروں کے بعد سیدھا اس منحوس اشمل کے کمرے کا نمبر آئے گا، جہاں سے وہ رانی ہار برآمد ہو جائے گا۔ اور بھابھی، آپ کو تو پتہ ہی ہے نا کہ اس حویلی میں چور کی سزا کیا ہے۔ ابا جان اسے دھکے دے کر نکالیں گے، اور ویسے بھی اس کا حشر تو خراب ہونا ہی ہے، کیونکہ اس حویلی میں ایک DIG بھی تو رہتا ہے۔ یہ سنتے ہی ثریا، زبیدہ اور شمع تینوں مکار عورتیں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں کھلکھلا کر ہنس پڑیں، جیسے انہوں نے اشمل کی بربادی کا پروانہ لکھ دیا ہو۔ اگلی صبح ہوتے ہی ثریا بیگم نے دالان میں آ کر اسکرپٹ کے مطابق سینہ کو بھی شروع کر دی۔ ان کی چیخیں پوری حویلی میں گونجی، ہائے ربا، لٹ گئی، میں تو برباد ہو گئی، میرا سہروردی خاندان کا پشتینی رانی ہار غائب ہے، اس حویلی میں ڈاکہ پڑ گیا۔ زبیدہ اور شمع فوراً اداکارہ بن کر آگے بڑھیں۔ زبیدہ نے تڑپ کر کہا، ہائے بھابھی، کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ اس سہروردی حویلی میں چوری؟
جہاں DIG شاہرام کا روب ہو وہاں ایسے کیسے ہو گیا؟ شور سن کر میر جلال الدین اپنے بھاری عصا کے ساتھ دالان میں داخل ہوئے۔ ان کے پیچھے ان کے تینوں بیٹے غصے سے تلملاتے ہوئے آئے۔ میر جلال الدین نے گرجدار آواز میں کہا، بند کرو یہ بکواس، یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم عورتوں نے؟ میر جلال الدین کی حویلی میں چوری کی بات زبان پر لاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ ان کے تینوں بیٹوں نے بھی اپنی بیویوں کو جھاڑ پلائی کہ ذرا سی بات پر پورے خاندان کا تماشا بنا دیا۔ ادھر خاندان کے چھوٹے بچوں نے الگ حویلی کے صحن میں ادھم مچانا شروع کر دیا۔ ہر طرف افواہوں کا بازار گرم ہو گیا۔ اسی اثنا میں بہزاد اپنے دادا جان کے قریب آیا۔ اس کی سلجھی ہوئی اور دھیمی آواز گونجی، دادا جان، یہ سب فضول باتیں ہیں اور سراسر ایک گھڑی ہوئی چال لگتی ہے۔ آپ ان باتوں پر کان نہ دھریں۔ حویلی کی عزت اس طرح اچھالنا ٹھیک نہیں ہے۔ اشمل ایک کونے میں سہم کر کھڑی تھی اور بہزاد اور دادا جان پوری طرح اپنی اس یتیم نواسی کی حمایت میں کھڑے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اشمل ایسی گھٹیا حرکت کبھی کر ہی نہیں سکتی۔ کیسی فضول بات بہزاد میاں، ثریا بیگم نے تپ کر کہا، میرا رانی ہار گیا ہے، میں تو اب سب کے کمروں کی تلاشی لوں گی۔ زبیدہ نے فوراً پینترا بدلا اور مکارانہ انداز میں بولی، ہاں ہاں بھابھی، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، میری تو اپنی چادر داغدار ہو رہی ہے بھائی، سب کے صفے صاف ہونے چاہیے۔ سب سے پہلے میرے کمرے کی تلاشی لیں۔ 2-3 کمروں کی تلاشی کے بعد ثریا بیگم نے فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ انگلی سیدھی اشمل کے کمرے کی طرف اٹھائی۔ اب اس کمرے کی تلاشی ہوگی۔ وہ سب اشمل کے کمرے میں گھس گئیں، الماریاں کھولی گئیں، بستر الٹے گئے، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں ملا۔ اشمل بالکل بے قصور کھڑی تھی۔ ثریا اور زبیدہ کے چہروں کے رنگ اڑ گئے۔ اسی وقت دالان کے دہانے پر شاہرام نمودار ہوا۔ اس کا روبدار وجود اور سرد آنکھیں سب پر بھاری تھیں۔ اس نے صورتحال کا جائزہ لیا اور گرجدار حاکمانہ لہجے میں کہا، سب کے کمروں کی تلاشی ہو گئی؟ چچی زبیدہ کا کمرہ بھی دیکھ لیا؟ چلو اچھا ہوا، لیکن ایک کمرہ تو ابھی بھی رہ گیا ہے۔ شمع چچی، آپ کی چھوٹی بیٹی سما کا کمرہ رہ گیا ہے، اب اس کمرے کی بھی تلاشی لے ہی دو۔ یہ سنتے ہی سما نے ایک دم ہڑبڑا کر اپنی ماں شمع کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ شمع کے تو جیسے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ بوکھلا کر آگے آئی، نہیں، شاہرام، میری بیٹی کے کمرے میں کیوں؟ سما کے پاس تھوڑی ہوگا، سما کیا کرے گی؟ شاہرام نے سرد لہجے میں کہا، چچی، تلاشی تو اب ہوگی، قانون اور اصول سب کے لیے برابر ہیں۔ شاہرام کے اشارے پر جب سما کے کمرے کی الماری کو کھولا گیا اور اس کے اندر چھپے ہوئے بکسے کو نکالا گیا تو بکسے کو کھولتے ہی ثریا بیگم کا وہ قیمتی خاندانی رانی ہار چمک رہا تھا۔ وہاں موجود ہر ایک شخص ہکا بکا رہ گیا۔ سما خود سکتے میں آ گئی۔ اس کی آنکھیں پھٹ گئیں، کیونکہ اسے خود علم نہیں تھا کہ یہ ہار اس کے کمرے میں کیسے آیا۔ میر جلال الدین کا غصہ اب آسمان کو چھو رہا تھا اور تینوں مکار عورتوں کے پیروں تلے سے زمین غائب ہو چکی تھی۔ سما کے کمرے کے بکسے سے چمکتا ہوا خاندانی رانی ہار برآمد ہوتے ہی دالان میں جیسے وقت تھم گیا۔ شمع کی گھبراہٹ اب باقاعدہ خوف میں بدل چکی تھی، جبکہ ثریا بیگم اور زبیدہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ شاہرام، جو ابھی کچھ دیر پہلے ہی اپنی ڈیوٹی سے واپس حویلی لوٹا تھا اور جس کا روبدار وجود ویسے ہی مجرموں کے دل دہلانے کے لیے کافی تھا، اس نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس نے بکسے سے وہ ہار اٹھایا، اسے اپنے ہاتھ میں لہرایا اور انتہائی سخت حاکمانہ لہجے میں دالان کو چیرتی ہوئی آواز میں کہا، چوری باہر کی دنیا میں ہو یا میرے اپنے گھر میں، چور کی ایک ہی سزا ہوتی ہے اور وہ ہے حوالات۔ سما نے چوری کی ہے، لہٰذا یہ اب سیدھی جیل جائے گی۔ یہ سنتے ہی شمع جیسے پاگل ہو گئی۔
اس نے تڑپ کر شاہرام کا بازو پکڑنا چاہا اور چلائی، نہیں 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 شاہرام، سما کیوں جیل جائے گی؟ تو یہ بہت چھوٹی ہے، نادان ہے۔ شاہرام نے اپنے کوٹ کے بٹن درست کیے اور سپاٹ برفیلی آواز میں جواب دیا، چھوٹی نہیں ہے چچی، یہ 19 سال کی ہو چکی ہے۔ قانون کی نظر میں یہ اب کوئی انڈر ایج بچی نہیں رہی۔ اس نے میری ماں کا قیمتی خاندانی ہار چرایا ہے، ثبوت سامنے ہے، اس لیے اسے سزا بھگتنی ہوگی۔ اب ثریا بیگم کو اپنی عزت مٹی میں ملتی دکھائی دی۔ اگر سگی بھتیجی جیل جاتی تو بات پورے خاندان اور سوسائٹی میں پھیل جاتی۔ وہ فوراً پینترا بدل کر آگے بڑھی اور منت آمیز لہجے میں بولی، ارے نہیں شاہرام، چھوڑو بیٹا، گھر کی بات ہے، گھر میں ہی رہنے دو، جانے دو اب۔ شاہرام نے اپنی ماں کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں شدید طنز اور غصہ تھا۔ کیوں اماں؟ اب یہ گھر کی بات ہو گئی؟ جب یہ گھر کی بات تھی تو آپ نے کچن سے لے کر پورے دالان تک اتنا بڑا تماشا کیوں بنایا؟ چور چور کی دہائیاں کیوں دیں؟ اب چور سامنے آیا ہے تو سزا تو مل کر رہے گی۔ شاہرام کا یہ پکا ارادہ اور غصہ دیکھ کر شمع کے صبر کا بندھن ٹوٹ گیا۔ اسے لگا اس کی بیٹی کی زندگی واقعی برباد ہونے والی ہے۔ وہ ایک دم سے چیخی اور اس کی آواز پورے دالان میں گونجی، یہ سب کچھ ثریا بھابھی اور زبیدہ نے کروایا تھا، یہ ان دونوں کی چال تھی۔ شمع کے منہ سے یہ سنتے ہی ثریا بیگم اور زبیدہ کے طوطے اڑ گئے۔ ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگی، کیونکہ اصل پلان بنانے والی تو خود شمع تھی، مگر اب وہ اپنی اور اپنی بیٹی کی جان بچانے کے لیے ان دونوں کا نام دے کر خود کو معصوم ثابت کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسی وقت شاہرام کے چہرے پر ایک سرد اور فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے ہار کو میز پر رکھا اور شمع، زبیدہ اور ثریا بیگم کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آواز میں اب ایک محیب سکون تھا۔ تو اب پتہ چلا چچی، جب اپنی سگی بیٹی پر بات آئی تو کیسا لگا؟ دالان میں کھڑے ہو کر تماشا بنانا بہت آسان تھا نا؟ آپ تینوں مکار عورتیں مل کر جو چالیں بن رہی تھیں، میں اس سے بے خبر نہیں تھا۔ آپ لوگوں کو اشمل کے کمرے میں وہ ہار رکھتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا، اس لیے میں نے یہ چال چلی اور وہ ہار وہاں سے اٹھا کر سما کے کمرے کے بکسے میں رکھ دیا۔ میں آپ سب سے ہمیشہ 2 قدم آگے رہتا ہوں چچی۔ آئندہ اس حویلی میں ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ یاد رکھیے گا میرا نام شاہرام سہروردی ہے۔ شاہرام کے منہ سے یہ سچائی سن کر تینوں مکار عورتوں کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ وہ ساکت کھڑی رہ گئیں کہ شاہرام نے ان کی چال کو کس خوبصورتی سے انہی پر الٹ دیا۔ ایک کونے میں کھڑی اشمل نے جب یہ سنا تو اس کے دل میں پہلی بار شاہرام کے لیے ایک عجیب سی چنگاری اٹھی۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں اور اس نے حیرت اور ایک گہرے احساس تحفظ سے شاہرام کی طرف دیکھا، وہ شخص جو ہمیشہ اس سے دور دور اور سخت رہتا تھا۔ اس نے اشمل کو اس ذلت سے بچانے کے لیے اتنی بڑی بساط الٹ دی تھی۔ اشمل کے دل میں پہلی بار شاہرام کا عکس اکثر بدل چکا تھا۔ اسی دم میر جلال الدین کا جلال اپنے عروج پر پہنچا۔ انہوں نے اپنا بھاری اثر دالان کے فرش پر اتنی زور سے مارا کہ سب کی زبانوں کو تالے لگ گئے۔ وہ غصے سے گرجے، خاموش، بہت ہو گیا تم عورتوں کا یہ گھٹیا ڈرامہ، شرم سے ڈوب مرو تم سب۔ یہ معصوم بن ماں باپ کی بچی یہاں رہتی ہے، دن بھر تم سب کے نوکروں کی طرح کام کرتی ہے۔ تمہاری اس حاسدانہ سیاست کی وجہ سے اپنی تعلیم تک مکمل نہیں کر پائی۔ تم سب نے اسے اس سہروردی حویلی کی نواسی نہیں بلکہ ایک نوکرانی سمجھ کر رکھا ہوا ہے، اور اوپر سے اس کے خلاف ایسی گھٹیا اور مکروہ چالیں چلتے ہو۔ دادا جان نے ان تینوں کو اتنی بری طرح ذلیل کیا کہ ان کے سر شرم سے جھک گئے۔ بات یہیں ختم نہیں ہوئی، اشمل کے تینوں ماموں کا غصہ بھی آسمان کو چھو رہا تھا۔ انہوں نے اپنی بیویوں کو پورے خاندان کے سامنے سخت جھاڑ پلائی، تم عورتوں نے ہمارے خاندان کا نام مٹی میں ملا دیا۔ اگر آئندہ اس بچی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو تم سب کو اس حویلی سے فارغ کر دیں گے۔ شاہرام نے کڑکدار لہجے میں کزنس اور بچوں کو بھی سنائی، جو صبح ادھم مچا رہے تھے، جبکہ بہزاد نے اپنی سنجیدہ مگر کاٹدار باتوں سے اپنی سگی ماں زبیدہ، تائی ثریا اور چچی شمع تینوں کو ان کا اصل چہرہ دکھا کر بری طرح لتاڑا۔ بہزاد نے اپنی ماں زبیدہ کی طرف دیکھا اور دکھی مگر سخت لہجے میں کہا، امی مجھے شرم آ رہی ہے کہ آپ اس گھٹیا کھیل کا حصہ بنی۔ ایک بے آسرا لڑکی کو پھنسانے کے لیے آپ لوگوں نے اپنی ہی عزت کا سودا کر دیا۔ پوری حویلی میں ان مکار عورتوں کی ایسی مٹی پلید ہوئی کہ وہ دالان سے منہ چھپا کر بھاگنے پر مجبور ہو گئیں۔ جب ماحول تھوڑا پرسکون ہوا تو دادا جان نے گہرا سانس لیا اور صوفے پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے محبت سے اشمل کو دیکھا جو ابھی تک سہم کر ایک کونے میں کھڑی تھی۔ دادا جان نے بہزاد کو اشارہ کیا، بہزاد بیٹا، اشمل صبح سے پریشان رہی ہے، اسے یہاں سے باہر لے جاؤ، اس کا ذہن اس گندے ماحول سے ذرا ہلکا کرو۔ بہزاد نے مسکرا کر سر جھکا دیا۔ جی دادا جان، بالکل۔ حویلی کے اس دم گھٹتے ماحول سے دور بہزاد اشمل کو لے کر شہر کے ایک مشہور اوپن ایئر آئس کریم پارلر پر پہنچا۔ شام کا وقت تھا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور رنگ برنگی لائٹیں ماحول کو خوبصورت بنا رہی تھیں۔ اشمل گاڑی سے اتری تو اب بھی اس کے چہرے پر اداسی کی رمق تھی۔ بہزاد نے اسے ایک میز پر بٹھایا اور خود سامنے بیٹھ کر شرارتی انداز میں ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بولا،
اوہ ہو اشمل بی بی، ذرا اپنے چہرے کے تاثرات تو بدلو، ایسا لگ رہا ہے جیسے تم آئس کریم کھانے نہیں بلکہ شاہرام کے ساتھ کسی مجرم کا ریمانڈ لینے آئی ہو۔ اشمل کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ بہزاد، مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا کہ ممانی لوگ میرے ساتھ ایسا کر سکتی ہیں، اور شاہرام، انہوں نے میرے لیے سب کچھ کیا۔ بہزاد نے مینیو کارڈ اس کے سامنے رکھتے ہوئے شرارت سے کہا، ارے چھوڑو ان مکار بیگمات کو، اب حویلی میں ان کا وہ حشر ہوا ہے کہ اگلے 1 مہینے تک وہ کچن میں نمک دانی اٹھانے سے پہلے بھی دادا جان کے غصے کا سوچ کر کانپیں گی۔ اور رہی بات شاہرام کی تو وہ خاموش شکاری ہے، وار سیدھا کرتا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کون سا فلیور کھانا ہے؟ چاکلیٹ، ونیلا، مکار چچی اسپیشل؟ اشمل کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ بہزاد، آپ بھی نا بس چاکلیٹ ہی منگوا لیں۔ بہزاد نے ویٹر کو بلایا اور روبدار انداز میں کہا، بھائی 2 بڑے چاکلیٹ اسکوپس لانا، اور ہاں، چاکلیٹ اتنی تیز ہو کہ اس لڑکی کا موڈ حویلی کے DIG شاہرام کے غصے کی طرح تیز ہو جائے۔ ویٹر نے عجیب نظروں سے بہزاد کو دیکھا اور مسکرا کر چلا گیا۔ آئس کریم ٹیبل پر آئی تو اشمل نے پہلا چمچ منہ میں رکھتے ہی سکون کا سانس لیا۔ اسی وقت بہزاد نے آئس کریم کا بڑا چمچ اپنے منہ کی طرف بڑھایا، لیکن اس کی نظریں سامنے سے گزرتی ہوئی ایک کاملی پر پڑیں اور چمچ منہ میں جانے کے بجائے اس کی ناک پر جا لگا۔ اشمل نے یہ دیکھا تو وہ ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو گئی۔ بہزاد، آپ کی ناک کو مجھ سے زیادہ آئس کریم کی ضرورت تھی کیا؟ بہزاد نے جلدی سے ٹیشو پیپر اٹھا کر ناک صاف کی اور خفت مٹانے کے لیے بولا، تمہیں کیا پتا اشمل، یہ تو سہروردی حویلی کا نیا فیشن ہے۔ ناک پر آئس کریم لگانے سے انسان کا دماغ اتنا ہی تیز چلتا ہے جتنا چچی شمع کا سازشیں بناتے وقت چلتا ہے۔ دونوں اس بات پر خوب ہنسے۔ صبح کا سارا خوف اور اداسی اب اس قہقہے میں بہہ چکی تھی۔ اشمل کو لگ رہا تھا کہ حویلی میں جتنے بھی طوفان آئے، جب تک دادا جان کا سایہ اور بہزاد اور شاہرام جیسے محافظ اس کے ساتھ ہیں، اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ دونوں ہنسی مذاق میں مصروف تھے کہ اچانک بہزاد کی نظر اپنے پیچھے بیٹھے ایک نوجوان پر پڑی، جس نے منہ کے آگے اخبار اس طرح تان رکھا تھا کہ جیسے کوئی اس کا چہرہ نہ دیکھ سکے۔ اگلے ہی لمحے بہزاد نے دیکھا کہ وہ چھپ چھپ کے ایک آنکھ اخبار کے پیچھے سے نکالتا ہے، ان دونوں کو دیکھتا ہے اور پھر واپسی اخبار تان لیتا ہے۔ بہزاد کو پورا یقین تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ شاہرام ہے۔ اس نے دھیرے سے اپنی کرسی کو مزید اشمل کی طرف کھسکایا اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اشمل، چپ رہنا، مجھے پورا یقین ہے ہمارے پیچھے یہ آدمی جو منہ پر اخبار تان کر بیٹھا ہے اور کوئی نہیں بلکہ وہ اکڑو انگریزوں کے زمانے کا جیلر DIG شاہرام ہے۔ اشمل نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ہیں؟ لیکن وہ یہاں کیوں ہوں گے؟ اب مجھے کیا پتا وہ یہاں کیوں آیا ہے؟ بہزاد ضد ہوا۔ لیکن میں تمہیں ابھی ایک لائیو ٹریلر دکھاتا ہوں۔ یہ جو چھپ کر بیٹھا ہے نا، مجھے اچھی طرح معلوم ہے اس چیتے کو اخبار کے پیچھے سے باہر کیسے لانا ہے۔ اشمل، تمہیں پتا ہے شاہرام 1 نمبر کا رشوت خور اور بھوکا پولیس والا ہے۔ DIG بن گیا لیکن اس کے اندر سے ندیدہ پن آج تک نہیں گیا۔ اس کا کانسٹیبل پچھلے ہفتے ملا تھا، مجھے بتا رہا تھا کہ ان کے گھر سے آنے والا لنچ بھی کھا جاتا ہے۔ اور اگلے ہی لمحے شاہرام نے تڑک کر اخبار کو میز پر پٹکا اور ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ اسی لیے تو تمہارے ڈپارٹمنٹ میں کوئی اسکوپ نہیں ہے، کیونکہ تم اتنی گھٹیا انفارمیشن نکالتے ہو، شاہرام نے بہزاد کی طرف دیکھتے ہوئے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا۔ اور بہزاد اتنی زور سے ہنسا کہ آس پاس کے لوگوں نے مڑ کر انہیں دیکھا۔ اچھا، اب ڈرامے بند کرو، جب آ ہی گئے ہو تو ہمارے ساتھ ہی بیٹھو۔ اخبار منہ پر سجا کر جیمز بانڈ بننے کی کیا ضرورت تھی؟ میں تمہارے پیچھے نہیں آیا، شاہرام نے گڑبڑاتے ہوئے کہا، میں تو ڈیوٹی پر ہوں۔ ابے او بھائی، او ذرا غور سے دیکھ مجھے، کیا میری شکل پر پاگل لکھا دکھتا ہے، یا تجھے لگ رہا ہے کہ میں گھاس کھاتا ہوں، یا مجھے معلوم ہی نہیں کہ روٹی کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو ڈیوٹی سے گھر پر آیا اور اب تو پھر سے ڈیوٹی پر ہے۔ حد ہو گئی ہے۔ اگر آئس کریم کھانی ہے یا ہم جیسے زندہ دلوں کے ساتھ بیٹھنے کا تمہیں جیسے کھڑوس کا دل کرتا ہے تو صاف صاف بولنا۔ بکواس بند کرو اپنی، شاہرام نے تب کر کہا۔ میں تم لوگوں کے ساتھ کیوں بیٹھنا چاہوں گا؟ چلنا، نخرے مت دکھا، آ جا بیٹھ جا۔ اور اگلے ہی لمحے بہزاد نے شاہرام کو بازو سے کھینچ کر اپنی برابر والی کرسی پر بٹھا دیا۔ لیکن اشمل کا سانس اب رک چکا تھا۔ شاہرام سامنے بیٹھا تھا، اشمل کی ہنسی غائب ہو چکی تھی، لیکن بہت جلد ہی بہزاد نے اسے پھر سے اپنے ساتھ مگن کر لیا تھا اور وہ بہزاد کی ہر چھوٹی بات پر کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ مگر یہ منظر تو شاہرام کے لیے پولیس سراج جیسا تھا۔
جس سے وہ برداشت کر کے گزر نہیں پا رہا تھا۔ بہزاد نے اپنی آئس کریم میں موجود چاکلیٹ کا ایک بڑا ٹکڑا نکال کر اشمل کی طرف بڑھایا۔ لو اشمل، یہ کھاؤ تاکہ تمہارا موڈ اور اچھا ہو جائے۔ اس سے پہلے کہ اشمل اس چاکلیٹ کے ٹکڑے کو لیتی، شہرام نے بیچ میں جلدی سے اپنا منہ کر کے وہ چاکلیٹ کا ٹکڑا ہڑپ کر لیا اور بھوکوں کی طرح اسے چباتے ہوئے اشمل کی طرف دیکھ کر بولا، لڑکیوں کو رات کے وقت زیادہ میٹھا نہیں کھانا چاہیے ورنہ دانت سڑ جاتے ہیں۔ بہزاد کو اس کی اس حرکت پہ شدید غصہ آیا، لیکن اگلے ہی لمحے شہرام نے اپنے موبائل نکالا اور بالکل لا علم بن کر موبائل میں اسکرال کرنے لگا اور اندر ہی اندر ان کی اس دوستی پر حسد کی آگ میں جل رہا تھا۔ تبھی اچانک بہزاد کے نمبر پر ایک ان نون نمبر سے کال آئی۔ بہزاد نے کال ریسیو کی۔ ہیلو جی، میں بہزاد سہروردی بول رہا ہوں۔ کہاں پر؟ آپ کو پورا یقین ہے؟ اچھا، آپ کا نام کیا؟ اچھا ٹھیک ہے، اپنا نام نہ بتائیں لیکن میرے آنے تک وہاں تھوڑا پہرا تو دے دیں۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی بتائی ہوئی لوکیشن پر پہنچ رہا ہوں۔ کال بند کرنے کے بعد بہزاد نے شہرام کی طرف دیکھتے ہوئے بے حد لجاجت بھرے لہجے میں کہا، یار بھائی سننا، بہت زبردست ٹپ ملی ہے، آج سمجھ میرا کریئر تو سیٹلڈ ہو جائے گا۔ تو اشمل کو گھر لے جا، مجھے ابھی فوراً جانا پڑے گا۔ میں کیوں لے کر جاؤں؟ جو لایا ہے خود لے کر جائے۔ لے جانا کیوں ہر وقت نخرے دکھاتا رہتا ہے؟ اور بہزاد سر پٹ وہاں سے دوڑ گیا۔ بہزاد کے جاتے ہی میز پر ایک گہرا اور بوجھل سکوت چھا گیا۔ اشمل کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور وہ خوف کے مارے بالکل سہم کر رہ گئی۔ شہرام سہروردی سے تو وہ ہمیشہ کوسوں دور بھاگتی تھی۔ اس کی کڑکدار آواز، اس کا حاکمانہ انداز اور پولیس افسر والا روب اشمل کو ہمیشہ ڈرا دیتا تھا۔ وہ اس کے سامنے جھجک اور گھبراہٹ کے مارے نظریں اٹھانے کی ہمت بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کے لیے شہرام کے ساتھ یوں اکیلے بیٹھنا دنیا کا سب سے محال اور مشکل ترین کام لگ رہا تھا، جیسے وہ کسی کٹہرے میں کھڑی ہو۔ شہرام نے اپنا موبائل اوندھا کر کے میز پر رکھا اور ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کی گہری عقابی نظریں مسلسل اشمل کے سہمے ہوئے چہرے پر ٹک گئی۔ وہ اشمل کے اندر کی اس جھجک اور خوف کو اچھے سے بھانپ رہا تھا۔ حویلی کے دالان میں جو سختی اس کے چہرے پر تھی وہ یہاں بالکل مدھم پڑ چکی تھی، مگر اپنی فطری اکڑ کی وجہ سے وہ کوئی سیدھی اور نرم بات نہیں کر پایا۔ اس نے آئس کریم کے پیالے کی طرف دیکھا، پھر اشمل کی لرزتی ہوئی انگلیوں کو دیکھ کر انتہائی سنجیدہ لیکن مضحکہ خیز حد تک وہمی لہجے میں پوچھا، ویسے اشمل تم وہاں کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ کر بہزاد کی باتوں پر اتنی زور زور سے کیوں کھلکھلا رہی تھی؟ اشمل نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں سراسیمگی تھی اور وہ شہرام کے اس سوال پر بری طرح ہڑبڑا گئی۔ اس کے حلق سے کوئی لفظ نہ نکل سکا تو شہرام نے اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر اپنی بات جاری رکھی، مگر اب اس کا انداز کسی غصے کے بجائے عجیب و غریب اور بے سر پیر کا تھا۔ تمہیں پتہ بھی ہے رات کے اس وقت کھلے آسمان کے نیچے لڑکیوں کا یوں دانت نکال کر ہنسنا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے؟ اس وقت ہوا میں جن، چڑیلے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ گھوم رہا ہوتا ہے۔ ایسی ہنستی ہوئی لڑکیوں کو دیکھ کر چڑیلیں فوراً چپک جاتی ہیں۔ شہرام کی بات سن کر اشمل ہنسی نہیں بلکہ وہ اور زیادہ سہم گئی۔ اس کے چہرے کی رنگت اڑ گئی اور وہ خوف کے مارے اپنی کرسی پر مزید سمٹ گئی۔ شہرام نے جب دیکھا کہ وہ واقعی بری طرح ڈر گئی تو اس کے دل میں ایک شریر سا جذبہ جاگا۔ وہ تو دل ہی دل میں اس پر مر مٹتا تھا اور بچپن سے دادا جان نے اشمل کی نسبت اسی سے طے کر رکھی تھی، اس لیے وہ جان بوجھ کر اس اکیلے وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے مزید ڈراتے لگا تاکہ اشمل اس کے اور قریب آ سکے۔ شہرام نے اچانک اپنی آنکھیں تھوڑی بڑی کی اور ارد گرد کے اندھیرے دالان اور درختوں کو کی طرف دیکھتے ہوئے سرگوشی کے انداز میں بولا، میں مذاق نہیں کر رہا اشمل، مجھے چڑیلیں صاف نظر آتی ہیں۔ تم ذرا اپنی دائیں طرف دیکھو، وہ جو دور پیڑ کے نیچے دھندلا سا سایہ ہے نا، وہ چڑیل ہی ہے اور کب سے تمہارے ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ اس کی نظریں تمہاری چاکلیٹ آئس کریم پر ہیں۔ اشمل نے گھبرا کر دائیں طرف دیکھا۔ اندھیرے میں درختوں کے پتے ہل رہے تھے جنہیں دیکھ کر اس کا پتا پانی ہو گیا۔ اس کا پورا وجود لرزنے لگا اور وہ رونے والی ہو گئی۔ اس نے انتہائی بے بسی اور خوف کے مارے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، شہرام میں کیا کروں اب؟ شہرام نے اپنے چہرے پر دنیا بھر کی سنجیدگی طاری کی جیسے وہ کسی بہت بڑے بحران کو حل کر رہا ہو۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی کرسی سے اٹھ کر اشمل کے بالکل قریب آ کھڑا ہوا۔ اس نے اپنے مضبوط ہاتھ آگے بڑھائے اور انتہائی دھیمے، حاکمانہ مگر تحفظ سے بھرپور لہجے میں کہا، کوئی بات نہیں، ویسے تو مجھے یہ سب پسند نہیں لیکن ٹھیک ہے، تم اگر بہت زیادہ ڈر رہی ہو تو تم میرا ہاتھ پکڑ کر چل سکتی ہو۔ میرے ہوتے ہوئے کسی چڑیل کی جرأت نہیں کہ وہ تمہارے قریب بھی آئے۔
اشمل نے بغیر کچھ سوچے سمجھے محض خوف کے مارے فوراً شاہرام کا مضبوط ہاتھ اپنے دونوں چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے تھام لیا۔ شاہرام کا ہاتھ پکڑتے ہی اس کے پورے وجود میں ایک انوکھا گہرا سکون اتر گیا۔ وہ شخص جس سے وہ اب تک کانپتی تھی اس وقت اسے کائنات کا سب سے محفوظ قلعہ لگ رہا تھا۔ شاہرام نے اشمل کا ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں لیا۔ اس کے دل میں خوشی کے شادیانے بج رہے تھے، مگر چہرے پر اب بھی وہی اکڑ اور DIG والا روب قائم تھا تاکہ اشمل کو اس کی شرارت کا پتہ نہ چل سکے۔ وہ اشمل کا ہاتھ پکڑے اسے گاڑی کی طرف لے جانے لگا، جبکہ اشمل سہمے ہوئے قدموں سے اس کے بالکل پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ شاہرام کے اس اکڑو پن میں پہلی بار اشمل کو ایک پیاری سی انوکھی نرمی محسوس ہو رہی تھی، اور اس کا خوف اب پہلی بار ایک شاندار اور مضبوط احساس تحفظ میں بدل رہا تھا کہ یہ انسان دراصل اس کی سب سے بڑی ڈھال ہے۔ شاہرام نے اشمل کا ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں لیا، لیکن اس کے دل میں مکارانہ شرارت کی ایک نئی لہر جاگی۔ وہ گاڑی کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے جب شاہرام کے شریر دماغ نے اسے ایک اور چال سمجھائی۔ اس نے آنکھیں پھاڑ کر گاڑی کی چھت کی طرف دیکھا اور ہولناک آواز میں زور سے چلایا، اشمل بچو، جن! دیکھو کتنا بڑا اور مہیب جن ہے! شاہرام کا یہ اچانک چلانا اشمل کے ضبط کا آخری بندھن بھی توڑ گیا۔ وہ خوف کے مارے اتنی بری طرح لرز اٹھی کہ اس کا دماغ سن ہو گیا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ایک دم زور سے شاہرام کے گلے لگ کر اسے چپٹ گئی اور تھر تھر کانپنے لگی۔ اس نے شاہرام کو اس کی کمر سے دونوں ہاتھوں سے اتنی مضبوطی سے جکڑ لیا جیسے کوئی ڈوبتا ہوا تنکے کا سہارا لیتا ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح اس کے سینے میں اپنا منہ چھپائے سسکنے لگی، شاہرام مجھے بچا لیں، مجھے بچا لیں، پلیز مجھے بچا لیں، خدا کے لیے مجھے اس جن سے بچا لیں۔ اشمل کا یوں اچانک اس کے گلے لگ جانا شاہرام کے دل میں ایک زوردار دھماکہ کر گیا۔ ایک پل کے لیے اس کے اپنے دل کی دھڑکنیں اتنی تیز ہو گئیں کہ اسے لگا اس کا اپنا دل سینے سے باہر آ جائے گا۔ اشمل کے وجود کی خوشبو اور اس کا یوں اس کے حصار میں آ جانا شاہرام کو کائنات کا سب سے انوکھا اور گہرا سکون دے گیا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک فاتحانہ اور گہری مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنے مضبوط بازو اشمل کے گرد حمائل کیے، اسے اپنے سینے سے مزید بھینچ لیا اور دھیمی تسلی بخش آواز میں بولا، ٹھیک ہے میں بچا لیتا ہوں تمہیں، تم ڈرو نہیں، چلو اب۔ اشمل نے اپنا منہ اس کے سینے سے ہٹائے بغیر روتے ہوئے کہا، نہیں نہیں نہیں، مجھے بالکل سامنے نہیں دیکھنا، مجھے جنات نہیں دیکھنے۔ شاہرام نے اندر ہی اندر ہنستے ہوئے کہا، اچھا چلو پھر ایسے ہی چلو۔ اب منظر یہ تھا کہ اشمل اس کے گلے لگی اس کے وجود سے چپٹ کر آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی ہوئی گاڑی تک گئی۔ شاہرام نے بڑی مشکل سے ایک ہاتھ سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اسے اندر بٹھایا۔ گاڑی سٹارٹ ہوئی اور وہ حویلی کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن اشمل کا خوف کم نہیں ہوا تھا۔ وہ پورے راستے سیٹ سے لگی اپنے دوپٹے کو منہ پر لپیٹے ڈر کے مارے کانپتی رہی اور بار بار شیشوں سے باہر دیکھتی رہی۔ جب گاڑی سہروردی حویلی کے بڑے پھاٹک کے اندر داخل ہوئی اور پورچ میں آ کر رکی تو شاہرام نے گاڑی بند کر کے کہا، چلو حویلی آ گئی، اب اترو۔ اشمل نے کھڑکی سے باہر حویلی کی تاریک راہداریوں کو دیکھا تو اس کے آنسو پھر نکل آئے۔ اس نے روحانسی ہو کر کہا، نہیں میں ایسے اکیلے نہیں جاؤں گی۔ وہ گاڑی سے اتری اور دوڑ کر دوبارہ شاہرام کا ہاتھ پکڑ کر اس کے ساتھ بالکل چپک کر چلنے لگی۔ دالان میں داخل ہوتے ہی بالائی منزل کی بڑی کھڑکی کے پیچھے سے 3 جوڑی آنکھیں چمکی۔ چچی جان ثریا بیگم اور منجلی ممانی زبیدہ اوپر کھڑکی پر ہی کھڑی تھیں، اور وہ یہ منظر دیکھ کر بالکل ہکا بکا رہ گئیں کہ حویلی کا سب سے کڑا اور اکڑ DIG شاہرام اشمل کا ہاتھ پکڑے اسے اپنے وجود سے لگائے اندر لا رہا ہے۔ ان تینوں مکار عورتوں کے تن بدن میں حسد کی آگ لگ گئی۔ اندر پہنچ کر بھی اشمل کا خوف ختم نہیں ہوا۔ وہ اپنے کمرے کی طرف جانے والی اندھیری راہداری کو دیکھ کر رک گئی، لرزتے ہوئے بولی، مجھے اپنے کمرے میں جانا ہے لیکن وہاں بہت اندھیرا ہے۔ شاہرام نے اس کی حالت دیکھ کر گہرا سانس لیا اور نرمی سے بولا، ایک کام کرو، تم آج رات میرے کمرے میں سو جاؤ، میں جا کر بہزاد کے کمرے میں سو جاتا ہوں، وہاں تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اشمل نے فوراً اس بات میں سر ہلایا اور شاہرام کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ حویلی کا بڑا دروازہ دوبارہ کھلا اور بہزاد بالکل تھکا ہارا پسینے میں شرابور دالان میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر شدید غصہ اور تھکن تھی۔ وہ دھپ سے صوفے پر بیٹھا ہی تھا کہ شاہرام اس کے کمرے سے نکل کر اس کے پاس آیا اور انجان بنتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا بہزاد، اتنی جلدی واپس آ گئے؟ مجرم پکڑ لیا؟ بہزاد نے غصے سے اپنا کوٹ صوفے پر پٹکا اور تل ملا کر بولا، ابے یار پتہ نہیں کس کمینے بدذات نے مجھے اس نامعلوم نمبر سے جھوٹی کال کی تھی۔ اس مجرم کا پتہ چل گیا ہے۔ میں وہاں پہنچا تو وہاں دور دور تک کچھ نہیں تھا، صرف خالی پلاٹ تھا۔ میری ساری محنت مٹی میں ملا دی۔ جس نے بھی کیا ہے نا، خدا کرے اس کی ساری زندگی کیڑے لگ کر سڑے۔ بہت بڑا خبیث انسان تھا وہ۔ شاہرام نے اپنے چہرے پر دنیا بھر کی معصومیت طاری کی، اپنے ہنستے ہوئے لبوں کو سختی سے بھینچا اور سنجیدہ ہو کر بولا، دیکھو بہزاد، ایک نامعلوم اور انجان آدمی کو اس طرح گالیاں نہیں دیتے، بد دعا دینا اچھی بات نہیں ہے۔
بہزاد بڑبڑاتا ہوا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا، جبکہ اس کے جاتے ہی شاہرام دالان کے اندھیرے میں کھڑا اندر ہی اندر بری طرح ہنسنے لگا۔ دراصل وہ نامعلوم کال کسی اور نے نہیں، خود شاہرام نے ہی کروائی تھی۔ شاہرام نے آئس کریم پارلر میں بیٹھ کر جب دیکھا تھا کہ بہزاد اور اشمل بہت ہنس رہے ہیں تو اس نے وہیں میز کے نیچے سے چپکے سے اپنے ایک خاص بندے کو میسج لکھا تھا کہ اس وقت اس نمبر پر کال کرو اور بہزاد کو جھوٹی اطلاع دو کہ یہاں سے فوراً دفع ہو جائے۔ شاہرام اپنی اس شاندار اور کامیاب مکارانہ چال پر دل ہی دل میں بے حد خوش تھا کہ اس نے ایک تیر سے دو شکار کر لیے تھے، بہزاد کو بھی راستے سے ہٹا دیا اور اشمل کو اپنے حصار میں بھی لے لیا۔ حویلی کے سہمے ہوئے ماحول میں دن گزرتے رہے، مگر اشمل پر ہونے والے ظلم و ستم میں کوئی کمی نہ آئی۔ ثریا بیگم، زبیدہ اور شمع اب بھی اسے حویلی کی نوکرانی سمجھ کر دن بھر کام کرواتی اور تیکھے تانے دیتی۔ اس پورے ماحول میں اشمل کے لیے صرف بہزاد ہی ایک ایسا مخلص دوست تھا جس سے بات کر کے اس کا دل ہلکا ہوتا تھا۔ دونوں کی آپسی گفتگو اور دوستی بڑی گہری اور اچھی تھی۔ وہ جب بھی اداس ہوتی، بہزاد اسے کوئی نہ کوئی لطیفہ قصہ سنا کر ہنسانے کی کوشش کرتا، مگر جیسے ہی اشمل دالان میں بہزاد سے بات کرنا شروع کرتی، دور کھڑے شاہرام کے سینے میں حسد کی ایک تیز آگ بھڑک اٹھتی۔ وہ ان دونوں کو ساتھ دے کر بری طرح کڑتا۔ اپنی اسی شدید جلن کو چھپانے کے لیے شاہرام نے اب ایک نیا مکارانہ طریقہ ڈھونڈ نکالا تھا۔ وہ روز رات کو یا دن کے کسی بھی اکیلے وقت میں اشمل کو حویلی کے کسی کونے میں روک لیتا اور ایسے ہی فضول بہانے بنا کر اسے ڈرا کر اپنے ساتھ رکھنا شروع کر دیتا۔ ایک شام جب اشمل دالان میں اکیلی کھڑی پودوں کو پانی دے رہی تھی، شاہرام دھیرے قدموں سے اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنے مخصوص کڑے اور سنجیدہ لہجے میں سرگوشی کی۔ اشمل، تمہیں پتہ ہے نا کہ اس حویلی کے دالان میں شام کے بعد جن اور چڑیلیں گھومتے ہیں۔ تم سب کے پاس جاؤ گی تو تمہیں چمٹ سکتے ہیں، لیکن تم صرف میرے ساتھ ہی محفوظ رہ سکتی ہو۔ اشمل نے ڈر کے مارے پانی کا پائپ وہیں چھوڑا اور گھبرا کر اس کی طرف دیکھا۔ شاہرام نے اپنے چہرے پر دنیا بھر کی سنجیدگی طاری کی اور ایک اور بے سر پیر کی کہانی گھڑتے ہوئے بولا، یہ راز بچپن میں دادا جان نے مجھے بتایا تھا اور کسی کو نہیں معلوم۔ جب میں چھوٹا تھا تو مجھے ایک بہت بڑا اور طاقتور جن ملا تھا۔ میں نے اپنی بہادری سے اس جن کو قابو کر لیا تھا۔ اب وہ جن میرے قبضے میں ہے اور اسی کی مدد سے میں دنیا کے سارے جن بھوتوں کو اور چڑیلوں کو قابو میں رکھ سکتا ہوں۔ اس لیے جب تک تم میرے آس پاس رہو گی تمہیں کوئی جن یا چڑیل تنگ نہیں کر پائے گا۔ اشمل نے معصومیت سے اس کی باتوں پر یقین کر لیا اور اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ شاہرام نے اسے مزید اپنے قابو میں لانے کے لیے اثروار کیا۔ اس کا لہجہ اب شدید طنزیہ اور وہمی ہو چکا تھا، لیکن تمہیں ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہوگا، تمہیں بہزاد سے بالکل دور رہنا پڑے گا۔ اشمل نے حیرت اور ڈر سے پوچھا، شاہرام کیوں؟ وہ تو بہت اچھے ہیں۔ شاہرام نے نفی میں سر ہلایا اور ڈراتے ہوئے بولا، نہیں تمہیں معلوم نہیں اشمل، بہزاد کے پاس ایک بہت ہی خطرناک اور خبیث جن رہتا ہے۔ وہ خبیث جن تم پر فدا ہو گیا ہے۔ اگر تم بہزاد کے قریب گئیں تو جن تمہارے ساتھ چپک گیا تو وہ زندگی میں کبھی تمہاری شادی نہیں ہونے دے گا، اور تم نے کسی اور سے شادی کی کوشش کی تو وہ جن غصے میں تمہارے ہاتھ پیر توڑ دے گا۔ شاہرام کی اس ہولناک بات نے اشمل کے ہوش اڑا دیے۔ وہ تو پہلے ہی جنوں سے بہت ڈرتی تھی، اب شاہرام کی اس جھوٹی کہانی کے بعد وہ بہزاد سے باقاعدہ خوف کھانے لگی۔ وہ دل ہی دل میں سوچتی، بہزاد اتنا اچھا کزن ہے مگر اس کے ساتھ اتنا خطرناک جن گھومتا ہے۔ اب حویلی میں جب بھی بہزاد اس کی طرف بڑھتا یا اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا، اشمل گھبرا کر پیچھے ہٹ جاتی اور دوڑ کر شاہرام کے پاس جا کر کھڑی ہو جاتی۔ وہ ہر وقت شاہرام کے سائے کی طرح اس کے ساتھ ساتھ گھوما کرتی تھی، کیونکہ اس کی نظر میں شاہرام کے پاس وہ جن تھا جو سب کو قابو کر سکتا تھا۔ شاہرام چہرے پر وہی افسرانہ اور روایتی اکڑ برقرار رکھتا، مگر اندر ہی اندر اس کے دل میں خوشی کے شادیانے بج رہے ہوتے کہ اس کی مکرانہ چال اتنی زبردست کامیاب ہوئی ہے۔ دوسری طرف بہزاد اشمل کے اس بدلے ہوئے رویے پر سخت حیران اور پریشان تھا۔ وہ جب بھی اشمل کو پکارتا خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھتی اور وہاں سے بھاگ کھڑی ہوتی۔ بہزاد کو اب آہستہ آہستہ غصہ آنے لگا کہ آخر اس کی اتنی اچھی دوست اچانک اس سے یوں کترانے لگی ہے۔ آخر کار ایک دن بہزاد کا صبر جواب دے گیا۔ اس نے دوپہر کے وقت اشمل کو باورچی خانے سے باہر آتے ہی راہداری میں اکیلے پکڑ لیا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روکا اور غصے سے پوچھا، اشمل آخر ماجرا کیا ہے؟ تم پچھلے کئی دنوں سے مجھے دیکھ کر ایسے بھاگتی ہو جیسے میں کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی بھوت ہوں۔ میری اتنی اچھی دوستی تھی تم سے، اب اچانک یہ دوری کیوں؟ مجھے صاف صاف بتاؤ۔ اشمل نے خوف سے کانپتے ہوئے ارد گرد دیکھا کہ کہیں وہ خبیث جن آس پاس ہی نہ ہو۔ اس کا چہرہ زرد پڑ گیا اور اس نے روحانسی ہو کر ڈر کے مارے بہزاد کو سب کچھ بتا دیا۔ بہزاد پلیز میرے قریب مت آئیں، مجھ سے دور رہیں۔ شاہرام نے مجھے سب بتا دیا ہے کہ آپ کے پاس ایک بہت ہی خطرناک اور خبیث جن رہتا ہے جو مجھ پر فدا ہو گیا ہے۔ اگر میں آپ کے پاس آئی تو میرے ہاتھ پیر توڑ دے گا اور میری کبھی شادی نہیں ہونے دے گا۔ شاہرام کے پاس تو اچھا جن ہے جو سب کو قابو رکھتا ہے، اس لیے میں صرف ان کے پاس ہی جا سکتی ہوں۔ یہ سننا تھا کہ بہزاد کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ غصے کے مارے اس کے پورے وجود میں سنسنی دوڑ گئی، لیکن جیسے ہی اسے سمجھ آیا کہ ساری بساط اور چڑیل جنوں کی کہانیاں کسی اور نے نہیں بلکہ اس کے ہم عمر کزن شاہرام سہروردی نے گھڑی ہے، تو اس کے غصے کی جگہ ایک گہرا طنز ابھر آیا۔
وہ دانت پیستے ہوئے دل ہی دل میں سوچنے لگا، شاہرام میاں، قانون کے محافظ بن کر تم حویلی میں جنوں کی چودراہٹ چلا رہے ہو، اب دیکھو میں تمہارا یہ جن کیسے بوتل میں بند کرتا ہوں۔ بہزاد نے جب اشمل کے منہ سے جنوں اور چڑیلوں کی یہ مضحکہ خیز کہانی سنی تو وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا۔ اس نے اپنے سر پر ہاتھ مارا اور اشمل کے دونوں کندھوں کو ہلکے سے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، اشمل، ہوش میں آؤ، تمہیں وہ عقل کا اندھا شاہرام سراسر بیوقوف بنا رہا ہے۔ کائنات میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نہ میرے پاس کوئی خبیث جن ہے اور نہ اس کے پاس کوئی پالتو جن۔ وہ صرف اور صرف اپنی شدید جلن اور حسد مٹانے کے لیے تمہیں مجھ سے دور کر رہا تھا تاکہ تم ہر وقت اس کے سائے تلے رہو۔ اشمل نے جب یہ سنا تو حیرت اور سچے صدمے سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اسے اپنی نادانی پر اندر ہی اندر شدید غصہ آیا کہ وہ ایک جھوٹی کہانی کی وجہ سے اپنے مخلص دوست سے دور بھاگ رہی تھی۔ شاہرام کی اس چال پر اس کا دل تل ملا کر رہ گیا۔ اس دن کے بعد سے بازی پلٹ گئی۔ اشمل نے شاہرام سے کٹ کر رہنا شروع کر دیا۔ اب حویلی میں جب بھی شاہرام اس کے سامنے آتا وہ تیکھی مگر سہمی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتی اور فوراً اپنا رخ موڑ کر چلی جاتی۔ اس نے شاہرام کی طرف دیکھنا بالکل بند کر دیا اور دوبارہ پہلے کی طرح بہزاد کے ساتھ ہنسنے بولنے اور حویلی کے صحن میں گھومنے لگی۔ اشمل کا یہ بدلا ہوا روپ دیکھ کر شاہرام کا دماغ گھوم کر رہ گیا۔ اس کا سارا روب اور جنوں کا ڈرامہ مٹی میں مل چکا تھا اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اشمل کو دوبارہ اپنے حصار میں کیسے لائے۔ آخر کار ایک شام اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ اشمل باورچی خانے کا کام ختم کر کے جیسے ہی پچھلے دالان کی طرف نکلی جہاں بالکل اندھیرا تھا اور دور دور تک کوئی نہیں تھا، شاہرام نے لپک کر اندھیرے میں اس کا راستہ روکا۔ اس سے پہلے کہ اشمل پیچھے ہٹتی، شاہرام نے انتہائی مضبوطی سے اس کی نازک کلائی کو اپنے حصار میں لے لیا اور اسے دالان کے ایک ستون سے پشت لگا کر کھڑا کر دیا۔ فضا میں ایک گہرا دم گھٹتا ہوا بوجھل سکوت طاری تھا۔ اشمل تو تھی ہی پیدائشی ڈرپوک، شاہرام کو اچانک یوں اندھیرے میں اتنے قریب دیکھ کر اس کا پتا پانی ہو گیا۔ اس کا دل تپڑ تپڑ دھڑکنے لگا۔ اس نے گھبرا کر شاہرام کے مضبوط سینے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے اور انتہائی کمزور کانپتی ہوئی دھیمی آواز میں جھجکتے ہوئے کہا، شاہرام، چھوڑیے مجھے، پلیز جانے دیجیے۔ آپ نے مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا؟ وہ جنوں والی بات جھوٹ تھی نا؟ مجھے بہزاد نے سب بتا دیا ہے، آپ مجھے ایسے کیوں ڈراتے ہیں؟ شاہرام نے اس کی لرزتی ہوئی آواز سن کر کوئی غصہ نہ دکھایا، بلکہ اس کی گرفت اشمل کی کلائی پر مزید سخت اور گہری ہو گئی۔ وہ ایک قدم اور آگے بڑھا، یہاں تک کہ اشمل کو اپنے چہرے پر شاہرام کی گرم اور تیز سانسیں محسوس ہونے لگی۔ شاہرام کی گہری سیاہ آنکھوں میں اس وقت کوئی کڑا پن یا حاکمانہ غرور نہیں تھا، وہاں صرف ایک تڑپتی ہوئی بے قابو دیوانگی اور محبت کا سمندر تھا۔ اس نے اشمل کی کلائی کو ستون کے ساتھ ذرا اوپر کر کے جمایا اور انتہائی دھیمے، مدہوش کنر تپتے ہوئے رومانوی لہجے میں اشمل کی سہمی ہوئی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، ہاں اشمل، میں نے جھوٹ بولا تھا، میں نے جنوں کی جھوٹی کہانی گھڑی تھی کیونکہ میرے پاس تمہیں اپنے قریب رکھنے کا اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ جب تم بہزاد کے ساتھ ہنستی تھی تو میرا جی چاہتا تھا کہ میں اس پورے شہر کو، اس پوری حویلی کو آگ لگا دوں۔ میں سہروردی حویلی کا سب سے بڑا افسر ہوں، بڑے بڑے مجرم میرے نام سے کانپتے ہیں، مگر تمہارے سامنے آتے ہی میری ساری وردی کا روب، میری ساری انا برف کی طرح پگھل جاتی ہے۔ میں بچپن سے، جب سے دادا جان نے ہمارا رشتہ طے کیا تھا، صرف اور صرف تم سے محبت کرتا آیا ہوں۔ جیسے ہی شاہرام کے منہ سے یہ جملہ نکلا، اشمل کے پورے وجود کو ایک شدید جھٹکا لگا۔ اس نے بے اختیار گہری حیرت اور صدمے سے اپنی بڑی بڑی آنکھیں اٹھائیں اور شاہرام کی طرف دیکھا۔ اس کی سانسیں حلق میں اٹک گئیں، اس کے لب کپ کپائے۔ دادا جان نے ہمارا رشتہ بچپن سے؟ اشمل کی اس بے پناہ حیرت اور معصومیت نے شاہرام کے اندر لگی آگ کو مزید بھڑکا دیا۔ منظر کی شدت اب اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی۔ شاہرام نے اپنی گرفت کو اور گہرا کیا۔ اس کا چہرہ اشمل کے چہرے کے اتنے قریب آ گیا کہ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے میں پیوست ہونے لگی۔ اس نے لرزتی ہوئی مخمور آواز میں اشمل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ہاں اشمل، دادا جان نے ہمارا رشتہ اسی وقت طے کر دیا تھا جب تم نے ہوش بھی نہیں سنبھالا تھا۔ تم بچپن سے صرف میری ہو،
اس حویلی کے سب سے سخت افسر کی سب سے نازک قید۔ میں تم سے بے پناہ دیوانہ وار اور اندھی محبت کرتا ہوں اشمل، میری ہر سانس، میرا ہر دن صرف تمہارا محتاج ہے۔ شاہرام کے منہ سے محبت کا یہ بے ساختہ، گہرا اور شدید ترین لفظ سنتے ہی اشمل کا دل جیسے اپنی جگہ سے مچلا۔ اظہار سن کر اشمل کے پورے وجود میں جیسے بجلی دوڑ گئی۔ اس کا ڈر، جھجک اور وہ حیرت کا صدمہ پل بھر میں ایک انوکھے جذبے میں بدل گئے، اور اس کے دل کی دھڑکنیں اتنی تیز ہو گئیں کہ اسے دالان کی خاموشی میں اپنی دھڑکنیں گونجتی ہوئی سنائی دینے لگیں۔ شاہرام کی آنکھوں کا سچ، بچپن کے اس بندھن کا انکشاف اور اس کی گرفت کی تپش اشمل کے دل کے بند دروازے کو توڑ گئی۔ اسے پہلی بار تپتے ہوئے صحرا میں طوفانی بارش کا احساس ہوا، اور اس کے اپنے دل میں شاہرام کے لیے محبت کی وہ چنگاری اب ایک زبردست شعلے میں بدل چکی تھی۔ وہ شرم، گھبراہٹ، حیرت اور لامتناہی محبت کے اس اچانک تلاطم سے بالکل لال ہو گئی۔ اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا اور اس نے گھبرا کر اپنی نظریں جھکا لیں۔ شاہرام کی تیکھی نظریں اس کے سرخ ہوتے چہرے پر جم گئیں، اور اس نے جیسے ہی محبت کی شدت سے جھک کر اس کے چہرے کو چومنا چاہا، اشمل نے ایک جھٹکے سے سہمتے ہوئے دل کے ساتھ اپنا ہاتھ چھڑایا اور اپنے دھڑکتے دل کو سنبھالتی ہوئی وہاں سے پاگلوں کی طرح بھاگ کھڑی ہوئی۔ وہ اپنے کمرے میں پہنچ کر دروازہ بند کر کے بیٹھ گئی، جہاں اس کا پورا وجود شاہرام کی محبت کے اس شدید ترین سحر اور بچپن کے اس انوکھے بندھن کے احساس میں جکڑا جا چکا تھا۔ دالان میں شاہرام اب بھی وہیں کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک گہری اور فاتحانہ مسکراہٹ تھی، کیونکہ وہ اشمل کی آنکھوں میں اپنے لیے وہی تڑپ دیکھ چکا تھا۔ اگلی صبح جب سہروردی حویلی پر سورج ایک الگ ہی انداز سے طلوع ہوا تو اس کی دھوپ میں ایک انوکھی تپش اور سرسراہٹ تھی۔ اشمل رات کے اس سحر انگیز واقعے کے بعد جیسے ہی اپنے کمرے سے باہر نکلی، سامنے ہی شاہرام کھڑا تھا۔ شاہرام کو دیکھتے ہی اشمل کے رخساروں پر حیا کی گہری سرخی دوڑ گئی۔ اس کا پورا چہرہ شرم سے بلش کرنے لگا، اور اس نے فوراً اپنی نظریں جھکا لیں۔ شاہرام جو ہمیشہ اپنے جلال اور روب میں رہتا تھا، آج اشمل کے اس طرح شرمانے پر اندر تک سرشار ہو گیا۔ اس کے سخت چہرے پر ایک ایسی دھیمی مسکراہٹ ابھری جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ وہ صبح سے ہی اشمل کے آگے پیچھے گھوم رہا تھا، اور اس کا لہجہ مخمل کی طرح نرم اور رومانوی ہو چکا تھا۔ اشمل، سنو تو! وہ جب بھی اس گہرے لہجے میں پکارتا، اشمل شرم کے مارے چھپ چھپ کر وہاں سے بھاگ کھڑی ہوتی۔ اسی شوخی کے بیچ اشمل کو اچانک اپنے دل کا یہ حال بہزاد کو بتانے کی جلدی ہوئی۔ وہ بھاگتی ہوئی بہزاد کے پاس آئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک انوکھی چمک تھی۔ بہزاد، مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے، بہت خاص، جلدی سے چھت پر چلیے، جلدی! اشمل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بچوں کی طرح مچلتے ہوئے کہا۔ بہزاد نے زندگی میں پہلی بار اشمل کو اتنا خوش اور کھلکھلاتا ہوا دیکھا تھا۔ اس معصوم مسکراہٹ نے بہزاد کے دل کے تار چھیڑ دیے۔ اس نے اسی لمحے دل میں فیصلہ کر لیا کہ آج اشمل کا موڈ بہت اچھا ہے۔ وہ کوئی رونا دھونا بھی نہیں رو رہی، لہٰذا اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی پانے کا اس سے بہترین موقع پھر نہیں ملے گا۔ وہ آج ہی اس سے اپنی محبت کا اظہار کر دے گا۔ وہ دونوں چھت پر پہنچے تو ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اشمل نے چہکتے ہوئے کہا، بہزاد، مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ بہزاد نے مسکرا کر اس کے چہرے کو دیکھا اور بولا، اچھا، ویسے مجھے بھی تمہیں کچھ بہت ضروری بتانا ہے۔ پہلے آپ بتائیں، اشمل نے لاڈ سے کہا۔ نہیں، پہلے تم بتاؤ، بہزاد نے محبت پاش نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کا دل سینے میں زور سے دھڑک رہا تھا۔ اشمل نے گہرا سانس لیا۔ اس کے گال ایک بار پھر گلابی ہوئے اور وہ شرماتے ہوئے بولی، مجھے نا شاہرام نے کل رات پرپوز کیا ہے، اور 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 میں انہیں بہت پسند کرتی ہوں بہزاد۔ میں بھی ان سے محبت کرتی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے، نانا جان نے تو کسی کو بتایا بھی نہیں تھا، لیکن انہوں نے بچپن سے ہی میرا اور شاہرام کا رشتہ پکا کیا ہوا تھا۔ اب ہماری شادی ہو جائے گی۔ میں بہت خوش ہوں۔ اشمل تو اپنی دھن میں بولتی چلی گئی، لیکن ان الفاظ کا چھت پر گرنا تھا کہ جیسے بہزاد کے پیروں تلے سے زمین ہی سرک گئی۔ وقت جیسے وہیں تھم گیا اور ہوا سسکیاں بھرنے لگی۔ بہزاد کا ہنستا ہوا چہرہ یکدم منجمد ہو گیا۔ اس کا وہ معصوم دل جو ابھی چند سیکنڈ پہلے امیدوں کے محل بنا رہا تھا، ایک ہی جھٹکے میں شیشے کی طرح ٹوٹ کر بکھر گیا۔ وہ کچھ بول نہ سکا۔ اس کے لب جیسے ہمیشہ کے لیے سل گئے۔ الفاظ اس کے حلق میں آ کر دم توڑ گئے۔ وہ بس ساکت کھڑا اشمل کے اس چمکتے ہوئے خوش چہرے کو دیکھتا رہا جو کسی اور کی محبت کے گیت گا رہی تھی۔
اشمل نے اچانک اس کی خاموشی کو محسوس کیا تو چونک کر بولی، بہزاد آپ کیا بول رہے ہیں؟ آپ تو بتائیے مجھے، آپ بھی تو کچھ کہنے والے تھے نا؟ بہزاد نے اپنے اندر اٹھتے آنسوؤں کے طوفان کو پس سے پشت ڈالا۔ اس نے اپنے بکھرے ہوئے وجود کو سمیٹا اور ایک آخری ہمت مجتمع کر کے اپنے چہرے پر ایک مصنوعی مسکراہٹ سجائی۔ کچھ نہیں، اس نے بہت دھیمے لہجے میں کہا۔ بتائیے نا بہزاد، کیا بات ہے؟ اشمل نے اس کا بازو ہلاتے ہوئے اصرار کیا۔ جب وہ بہت زیادہ اصرار کر گئی تو بہزاد نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی نمی سے بھری آنکھیں اس کے چہرے پر تانی۔ آج ایک لڑکی نے مجھے ٹھکرا دیا۔ اس کی آواز میں ایک ایسا درد تھا جو چھپائے نہیں چھپ رہا تھا۔ اشمل نے حیرت سے اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھیلائیں۔ ہیں؟ آپ اتنے اچھے انسان ہیں، میرے اتنے اچھے دوست ہیں، آپ کو کیسے کوئی ٹھکرا سکتی ہے؟ بہزاد کے لبوں پر ایک تلخ اور بے بس مسکراہٹ ابھری۔ بس ٹھکرانے والے ٹھکرا جاتے ہیں اشمل۔ اس نے فوراً اپنی نظریں گھمائی تاکہ اشمل اس کی آنکھوں میں اپنا ہی عکس نہ دیکھ لے، اور پھر بولا، خیر میں تمہارے لیے بہت خوش ہوں، تم دونوں ہمیشہ خوش رہو۔ یہ جملہ مکمل کرتے ہی بہزاد مزید ایک سیکنڈ بھی وہاں کھڑا نہ رہ سکا۔ وہ مڑا اور تیز قدموں سے چلتا ہوا چھت کی سیڑھیاں اتر گیا، جبکہ اشمل وہیں کھڑی حیرت سے اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ وہ سہروردی حویلی کے بیرونی حصے یعنی باہر والی حویلی کے وسیع اور سنسان دالان میں آ گیا۔ یہاں کی پرسکون اور ٹھنڈی ہوا اس کے تپتے ہوئے وجود کو ذرا بھی دلاسا نہ دے سکی۔ وہ دالان کے ایک کونے میں بنے پرانے پتھر کے ستون کے سہارے کھڑا ہو گیا، جہاں اب کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ جیسے ہی تنہائی نے اسے گھیرا، اس کے ضبط کا بندھن یکدم ٹوٹ گیا۔ وہ آنسو جو اشمل کے سامنے اس نے روک رکھے تھے اب اس کی آنکھوں سے لڑیوں کی صورت بہہ نکلے۔ وہ ستون سے پیٹھ ٹکائے آہستہ آہستہ زمین پر بیٹھتا چلا گیا اور اپنا سر دونوں گھٹنوں کے بیچ چھپا لیا۔ باہر والی حویلی کے اس سرد اور ویران دالان میں بہزاد کا پورا وجود بے آواز سسکیوں سے لرز رہا تھا۔ اس کا دل ٹوٹا ہوا تھا، اپنی بربادی کا ماتم کر رہا تھا۔ رات کھانے کی میز پر سہروردی حویلی کا پورا خاندان اکٹھا تھا، جہاں برتنوں کی ہلکی سی جھنکار کے بیچ ایک گہرا سکوت چھایا ہوا تھا۔ سبھی اپنی دھن میں مصروف تھے کہ اچانک دادا جان نے اپنا چمچ پلیٹ پر رکھا۔ ان کی اس حرکت سے میز پر موجود ہر شخص الرٹ ہو گیا۔ انہوں نے ایک بار گہرا سانس لیا، اپنے روبدار چہرے پر ایک سنجیدہ تفاخر سجایا اور سب کو باری باری مخاطب کرتے ہوئے انتہائی گرجدار اور فیصلہ کن لہجے میں کہا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب وقت ضائع کیے بغیر اشمل اور شاہرام کا نکاح کر دیا جائے۔ بچپن کی اس روایت کو اب باقاعدہ خوبصورت بندھن میں بدلنے کا وقت آ گیا ہے۔ دادا جان کے منہ سے یہ الفاظ نکلنے ہی تھے کہ ثریا بیگم کے ہاتھ سے نوالا وہیں چھوٹ گیا۔ ان کا چہرہ غصے اور حیرت کے مارے یکدم سرخ ہو گیا اور وہ جذبات پر قابو نہ رکھتے ہوئے طیش میں آ کر اپنی کرسی سے کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے میز پر ہاتھ مارتے ہوئے تیز اور کاٹ دار لہجے میں کہا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ابا جان؟ وہ تو بچپن کی ایک ان کہی سی بات تھی، محض ایک مذاق تھا۔ آپ اتنے سال پرانی بات کو لے کر آج اس طرح اچانک اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اشمل کا رشتہ شاہرام سے کرنے سے پہلے کیا کسی کی مرضی جاننا ضروری نہیں سمجھا؟ ثریا بیگم کا پارا 7ویں آسمان پر پہنچ چکا تھا اور وہ دادا جان کے فیصلے کی دھجیاں اڑانے پر تلی ہوئی تھی۔ ثریا بیگم کی اس گستاخی اور اشمل کے رشتے پر اعتراض سنتے ہی میز کی دوسری طرف بیٹھے شاہرام کا جلال جاگ اٹھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور اس نے اپنی مٹھیاں اس زور سے بھینچی کہ اس کے ہاتھ کے پھٹے تن گئے۔ وہ ایک دم اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس کا چہرہ غصے کی شدت سے تپ رہا تھا، لیکن اس کی آواز میں ایسی کاٹ دار شائستگی تھی اور گہر رومانوی پن تھا جس نے پورے ہال کو ہلا کر رکھ دیا۔ بس کیجیے امی جان، ایک لفظ بھی مزید مت کہیے۔ شاہرام کی گرجدار اور پاٹدار آواز نے ثریا بیگم کی بولتی وہیں بند کر دی۔ اس نے اپنی تیکھی اور زہریلی نظریں ان پر جمائیں اور اپنے دل میں دبی محبت اور جذبات کا اعتراف کرتے ہوئے سب کے سامنے بولا، یہ صرف دادا جان کا فیصلہ یا بچپن کی کوئی عام بات نہیں ہے،
بلکہ یہ میری زندگی کا سب سے بڑا سچ ہے۔ اشمل میری تھی، میری ہے اور میری ہی رہے گی۔ اس کے لیے میرے دل میں جو جذبات ہیں انہیں بدلنے کی طاقت اس دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ دادا جان کا یہ فیصلہ میرے دل کی آواز ہے اور اب اس فیصلے کے بیچ میں کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ شہرام کا یہ بے باک، غصیلا لیکن حد سے زیادہ رومانوی اعتراف سن کر کھانے کی میز پر ایک ایسا ہولناک اور سحر انگیز سناٹا چھا گیا کہ کسی کو سانس لینے تک کی ہمت نہ ہوئی۔ ثریا بیگم لاجواب ہو کر اپنی کرسی پر واپس دھپ سے بیٹھ گئی، جبکہ اشمل نے شرم اور حیرت کے مارے اپنا سر جھکا لیا۔ اس کا دل شہرام کے اس دھماکے دار جلال پر ایک بار پھر بری طرح دھڑکنے لگا تھا۔ شہرام کے ان سخت الفاظ اور سچی محبت کے اعتراف کے بعد کھانے کی میز پر ایک گہرا اور بوجھل سکوت چھا گیا۔ ہر شخص گمسم تھا، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ اسی خاموشی کے بھاری پن کو بہزاد نے اپنی سنجیدہ آواز سے توڑا۔ دادا جان، میں بھی آپ سب کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ بہزاد نے سب پر ایک گہری نظر ڈالی۔ میں اگلے ہفتے پولینڈ جا رہا ہوں۔ وہاں میں نے سول سروس جوائن کر لی ہے اور میں اب وہیں رہ کر کام کروں گا۔ یہ سنتے ہی دادا جان حیرت کے شدید جھٹکے سے صدمے میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے اینک ٹھیک کرتے ہوئے تڑپ کر کہا، بہزاد میرے بچے، یہ اچانک کیا ہوا؟ تم یہاں ایک بہترین انڈر کور آفیسر کے طور پر ملک و قوم کی خدمت کر رہے تھے۔ تمہیں اچانک سول سروس کا کیا بھوت سوار ہوا، اور وہ بھی اتنی دور پولینڈ میں؟ دادا جان کا کہنا تھا کہ پورے ڈائننگ ہال میں ایک کوہرام مچ گیا۔ خاندان کا ہر فرد بہزاد کو روکنے کے لیے ایک ساتھ بول اٹھا۔ سب سے برا حال زبیدہ مامی کا ہوا۔ انہوں نے وہیں رونا دھونا اور واویلا مچانا شروع کر دیا۔ ہائے میرا اکلوتا بیٹا مجھے چھوڑ کر کیوں جا رہا ہے؟ چچی نے دوپٹے سے آنسو پوچھتے ہوئے دہائی دی۔ میں اپنے جگر کے ٹکڑے کے بغیر کیسے جیوں گی؟ مجھے تو ابھی اپنے بچے کے سر پر صحرا دیکھنا ہے، اس کی شادی رچانی ہے۔ بہزاد نے گہرا سانس لیا اور نرمی مگر مضبوطی سے کہا، امی بس اب بات ختم۔ یہ میری زندگی کا فیصلہ ہے اور میں اب وہیں جانا چاہتا ہوں۔ مجھے اسی ہفتے اپنی ڈیوٹی جوائن کرنی ہے، اس لیے وقت بہت کم ہے۔ بہزاد کے اس فیصلے پر گھر میں کافی بحث و تکرار ہوئی۔ دادا جان اور زبیدہ چچی نے اسے روکنے کی بہت ضد کی۔ گھنٹوں بحث چلی مگر بہزاد اپنے فیصلے پر اڑا رہا۔ اسی ضد بحث کے دوران ہی ایک شام کا منظر تھا۔ آسمان پر شفق کے نارنجی رنگ بکھرے تھے اور لان میں ہری گھاس پر ہلکی سی اوس اتر رہی تھی۔ موسم بے حد خوشگوار تھا۔ گھر کے وسیع و عریض لان میں لوہے کی سفید کرسیاں لگی تھیں، جہاں شہرام، اشمل اور بہزاد تینوں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ یہ بہزاد کی روانگی سے پہلے کی آخری یادگار شام تھی۔ شہرام اچھی طرح جانتا تھا کہ بہزاد کے دل کا حال کیا ہے اور وہ کس کرب سے گزر رہا ہے۔ اس کے دل کی بات اگلوانے، اس کا موڈ ٹھیک کرنے اور ماحول کو چٹپٹا بنانے کے لیے شہرام کے ذہن میں شرارت سوچی۔ اس نے جان بوجھ کر بہزاد کو چھیڑنے کے لیے سنجیدہ شکل بنائی اور بولا، تم وہاں پولینڈ کیوں جا رہے ہو؟ میری نصیحت مانو تو یہیں جیسے کام کر رہے ہو ویسے ہی کرو۔ وہاں جا کر کیا کر لو گے؟ اپنے کپڑے خود دھونے پڑیں گے، اپنے سارے کام خود کرنے پڑیں گے۔ وہاں تو سردی بھی اتنی ہوتی ہے کہ ہمارے سول سرونٹ صاحب کے ہاتھ پیر جم جائیں گے، اور جب برتن دھونے پڑیں گے تو بہزاد صاحب کو نانی یاد آ جائے گی۔ شہرام نے جس مخلصانہ مگر طنزیہ انداز میں اسے نصیحت کی اور طنز کے تیر چلائے، اسے سن کر بہزاد نے چائے کا کپ میز پر رکھا۔ اس نے اپنی سرد اور گہری نگاہوں سے شہرام کی طرف دیکھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ شہرام اس وقت سنجیدہ نہیں ہے، بلکہ صرف اس کی ٹانگ کھینچ رہا ہے اور اسے چھیڑ رہا ہے۔ بہزاد کے چہرے پر ایک دھیمی پراسرار مسکراہٹ ابھری۔ اس نے شہرام کے طنز کا جواب بڑے ہی مزاحیہ انداز میں دینے کے لیے اپنی آواز کو تھوڑا گہرا کیا اور ایک خوبصورت شعر پڑھا، یہ جو کر رہے ہیں نصیحتیں، انہیں مشوروں کی ہیں عادتیں، دل خواب زر انہیں چھوڑ، یہ تیری داستان نہیں جانتے۔ یہ شعر سنتے ہی اشمل نے بڑی نادانی اور معصومیت سے دونوں بھائیوں کی طرف دیکھا، جیسے وہ ان دونوں کے درمیان چلنے والی اس گفتگو کی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ دوسری طرف شہرام بہزاد کا یہ انداز دیکھ کر کھلکھلا کر ہنس پڑا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر دوبارہ چھیڑنے لگا۔ دونوں بھائیوں کے درمیان چائے کی اس شام خوب طنز و مزہ اور جملے بازی کا دور چلا، جس نے لان کے ماحول کو زعفران زار بنا دیا۔
اس شام کے اگلے ہی دن بہزاد سب کو اداس چھوڑ کر پولینڈ کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد گھر میں اشمل کے ساتھ سب کا رویہ یک دم بدل گیا۔ جو لوگ کل تک کھچے کھچے رہتے تھے اب وہ اس کے ساتھ محبت اور عزت سے پیش آنے لگے اور اشمل گھر میں خوشی خوشی رہنے لگی۔ بہزاد کے جانے کے ٹھیک 2 دن بعد گھر میں اشمل اور شہرام کا نکاح انتہائی شان و شوکت سے طے پایا۔ سرخ عروسی جوڑے میں ملبوس اشمل اور شیروانی میں سجے شہرام کا جوڑ ہر ایک کی نظر کا مرکز تھا۔ جب قاضی نے نکاح کے بول پڑے اور دونوں نے قبول ہے کہا تو جیسے کائنات تھم سی گئی۔ رات کے پچھلے پہر جب شہرام اپنے سجے ہوئے کمرے میں داخل ہوا تو سامنے اشمل بیڈ پر بیٹھی تھی۔ کمرے میں جلتی ہوئی دھیمی شمعوں کی روشنی اور گلاب کی تیز خوشبو نے ماحول میں ایک سحر انگیز سنسنی پھیلا دی تھی۔ شہرام دھیمے قدموں سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ اس نے جھک کر اشمل کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں لیا تو اشمل نے شرم کے مارے اپنی پلکیں موند لیں۔ شہرام نے اس کے چہرے کو قریب کیا اور اس کے ماتھے پر محبت کا ایک لمبا، گرم اور گہرا لمس ثبت کیا، ایسا لمس جس نے ان کے درمیان موجود تمام فاصلوں کو جلا کر راکھ کر دیا۔ شہرام کی آنکھوں میں وہ تپش تھی جس میں محبت کے سوا کچھ نہ تھا۔